الذین آمنوا وہ لوگ جو ایمان والے ہیں، وتطمئن قلوبہم بذکر اللہ اور مطمئن ہوتے ہیں ان کے دل اللہ کی یاد سے. الا بذکر اللہ تطمئن القلوب، یاد رکھو اللہ کی یاد سے مطمئن ہو جاتے ہیں دل. نہ دنیا سے نہ گھر آباد کرنے سے تسلی دل کو ہوتی ہے خدا کو یاد کرنے سے. سبحان اللہ. اللہ اللہ ایچ شیرین است نام، شیر و شکر می شود جانم تمام. اللہ اللہ ہے تو یار و جان ہے، یہ نہیں تو جان بھی بے جان ہے. الذین آمنوا وتطمئن قلوبہم بذکر اللہ، وہ لوگ جو ایمان لائے اور مطمئن ہوتے ہیں اس کے دل اللہ کی یاد سے. الا بذکر اللہ تطمئن القلوب، اچھی طرح یاد رکھو اللہ کے یاد سے دل مطمئن ہو جاتے ہیں. اللہ. امام محمد ابن نصر المروزی اور مشہور زمانہ معتزلی ابن دیواد، اس کے ساتھ مناظرہ تھا. وہ بادشاہ معتزلی تھا. اس نے جلاد کو کہا تھا کہ جب محمد ابن نصر ہار جائے تو فوراً قتل کر دو. جلاد تلوار لے کے درمیان میں بیٹھا تھا. امام محمد ابن نصر خزائی، انہوں نے شاگردوں میں سے ایک کو بلایا. شاگرد چاروں طرف کھڑے ہیں، حضرت کا درمیان میں مناظرہ ہے. کہا میرا دل لرز رہا ہے، قرآن کی کوئی آیت پڑھو. تو غیرتی عالم کے شاگرد بھی غیرتی ہوتے ہیں. ان میں سے ایک آگے بڑھا، اس نے حضرت کو کہا کہ الیس اللہ بکاف عبدا، الیس اللہ بکاف عبدا، کیا اللہ اپنے بندے کے چھڑانے کے لیے کافی نہیں؟ حضرت نے فرمایا چلو. حضرت کی تقریر بڑھ گئی، آواز بڑی ہو گئی، ایسی آواز کہ پورے دربار میں گونج رہی تھی، اور ابن دیواد کی آواز پست ہو گئی. بادشاہ نے پوچھا کہ اس نے کیا کہا اور شاگرد نے کیا کہا. کہا اس نے شاگرد سے پوچھا کہ میرا دل لرز رہا ہے، کوئی آیت پڑھو کہ سہارا ملے. شاگرد نے ایک آیت پڑھی اور یہ مضبوط ہو گیا. تو بادشاہ آنسو سے رو پڑا. اس نے کہا افسوس کہ میں نے اہل حق کے مقابلے میں شیطان گروپ کا ساتھ دیا ہے. ابن عبدیواد کو جیل میں ڈالا اور محمد ابن نصر خزائی کو کہا آپ تقریر کریں جس طرح چاہے، میں آپ کے ساتھ ہوں. الذین آمنوا وتطمئن قلوبہم بذکر اللہ. سوال یہ ہے کہ ذکر اللہ کس کو کہتے ہیں؟ ایک پیر کے پاس 500 کی تسبیح ہے، ایک کے پاس 1000 کی ہے. ایسے پیر بھی ہے جن کے پاس 5-5 ہزار کی تسبیح ہے، مرید ان کے ساتھ اٹھائے پھر اللہ 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 اللہ. یہ عجیب بات، اللہ اللہ کر رہے ہیں اور شرک اور بدعت بھی لگا ہوا ہے. اور وہ ایک کلمہ تھا کہ محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے کوئی صفا پہاڑی پر تمام مکے کے لوگوں کو آواز دی، یا بنی فہر، یا بنی عدنان، یا قریش، یا فلان. جتنے قبائل تھے سب جمع ہو گئے. جو خود نہیں جا سکتا تھا اس نے اپنے نوکر بھیجا کہ محمد صلی اللہ علیہ وسلم پکار رہے. جب سب لوگ جمع ہو گئے تو آپ نے فرمایا قولوا لا الہ الا اللہ، یہ کلمہ پڑھ لو اور میں تمہیں اللہ کے عذاب سے ڈرانے کے لیے آیا ہوں. تم جو شرک اور بت پرستی کرتے ہو یہ سارا غلط ہے، ایک اللہ کو مانو، لا الہ الا اللہ. حدیث میں ہے حضرت پر اتنے پتھر برسائے کہ جب آپ گھر تشریف لے جا رہے تھے تو کپڑوں سے جوتوں سے راستے میں خون ٹپک رہا تھا. یہ 500 اور 1000 مرتبہ روزانہ اللہ اللہ اللہ. ہمارے ایک شاگرد یہاں سے پڑھا ہوا ہے
ہے سیدھے سادہ مسلمان لیکن غیرتی ہے. اس کے محلے میں کوئی پیر آیا تو پیر مریدوں کو متاثر کرنے کے لیے گپلہ بازی کرتے ہیں. وہ نماز پڑھا رہا ہے عشاء کی اور یہ پیچھے اس نے کہا کہ میں نے بھی میرا نام لیا کہ اس سے سبق پڑھا ہے, ذرا سلام پھیروں تو آپ کو سیدھا نہ کروں تو باپ کا بیٹا نہیں ہوگا. یہ نماز میں قاعدے میں تاکہ مرید کہے کہ بہت اللہ سے ڈرنے والا ہے اور جہنم اس کو نظر آ رہی ہو, بس جنت کی نعمت ہے. اور یہ اس نے سلام پھیرا, السلام علیکم ورحمۃ اللہ, السلام علیکم, اللہ اللہ اللہ. پیر آگے, یہ پیچھے اللہ اللہ اللہ. پیر چلا گیا اپنے پیر خانے میں. لوگوں سے کہا روکو اس کو, روکو اس کو, جذبات آ گئے, روکو ذرا مجھے چھوڑاؤ اس سے. اور اس نے کہا میں اس کے پیچھے پڑا ہوں اللہ اللہ, مسجد سے نکال لیا اس کو. تو یہاں میں بیٹھا ہوا تھا درخت کے نیچے, ایک ملنگ آیا, لاٹھی بڑا بانس ہاتھ میں, 2-3 مزدوروں کو مارا, ایک مزدور کو مارا, دوسرے کو مارا, 10 روپے 15 روپے لے لیے. جب میں نے اس کو دیکھا نا تو میں نے ایک ساتھی کو کہا کہ اندر ایک خاص لاٹھی ہے وہ لے آؤ جو ٹوٹنے کا نام نہ لے. اسی طرح انہوں نے لا کے رکھی. میں نے کہا اب جائے, کہیں دور بیٹھ جائے, یہاں مت بیٹھو, کیونکہ میرا اور اس کا مقابلہ ہونے والا. وہ آ گیا, وہ بانس ہاتھ میں تھا, اس کو ایسا چارپائی کے پاس کھڑا کر کے کہتے ہیں ملتان کا ملنگ ہے. میں نے وہ لاٹھی اٹھائی, میں نے کہا پاکستان کا ملنگ ہے. او بھاگا, میدان کی طرف سے بھاگنا شروع کر دیا. ملتان تو پاکستان کا ایک شہر ہے, وہ کیا کر سکتا ہے. ٹگی کرنے والے, اس بہانے لوگوں کو لوٹنے والے. کبھی آسمان کو دیکھیں, آنکھیں ایسی ایسی کریں گے, اور چاہیے کیا, روٹی 2-4 روپے. اس میں طاقت ہوتی تو اس کی جیب بھری رہتی. یہ تو رزق اور نان شبینے کے محتاج ہے. یہ تو راندہ درگاہ ہے, خدا نے اپنے رحمت سے دور کیا ہے, دھتکارا ہے. آپ ڈرتے ہیں اس سے. الذین آمنوا, وہ لوگ جو ایمان لائے, وتطمئن قلوبہم بذکر اللہ, اور مطمئن ہوتے اس کے دل اللہ کی یاد سے. سمجھ گئے بات, خاک سمجھے, یعنی جو مسائل گزرے توحید کے, ایک اللہ سے مانگنا, ایک اللہ سے کو پکارنا, غیر اللہ کو سے نہ مانگنا, اس کو نہ پکارنا. جن کے دل اس اللہ کی یاد سے خوش ہے ان کے لیے خوشخبری, الا بذکر اللہ تطمئن القلوب.